بچوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سرسبز زمین، اور اگر اس سرسبز زمین پر کوئی کسان محنت کرے، اس کا خیال رکھے، اس پہ بیج بوئے، اس کو پانی دے، تو وہ زمین اتنی فائدہ مند ہو جاتی ہے، نہ صرف اس کسان کے لیے بلکہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی زمین سرسبز ہو، اس میں طاقت ہو، لیکن اس کی کوئی رکھوالی کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی کام کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وہاں سے کانٹے دار جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو نہ صرف ان کے ماں باپ کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، اگر آپ کا بچہ ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، بڑوں کا کہنا نہیں مانتا، اپنا ہوم ورک نہیں کرتا، ٹیچروں کے نزدیک جس کام کو شروع کرے اس کام کو کمپلیٹ نہیں کرتا، اس کی اچھی عادات نہیں ہیں، اچھی ہیبٹس نہیں ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے معذرت کے ساتھ اس زمین کے اوپر محنت نہیں کی، آپ نے اس زمین پر کوشش نہیں کی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا اسٹے کام، پہلا رول بچوں کو ہینڈل کرنا، جو بچے ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہوں انہیں ہینڈل کرنے کا پہلا رول ہے اسٹے کام، چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیٹنگ دا کلیئر باؤنڈریز، بچوں کے ساتھ کلیئر باؤنڈریز، کلیئر رولز آپ کے سیٹ ہوں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ٹائم کے مطلب کیا، پروڈکٹیو ٹائم، یہ نہیں کہ بچے کو آپ انسٹرکشنز دے رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں تو آپ اسے ٹائم دینا کہیں، بلکہ پروڈکٹیو ٹائم اسے کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ مکالمہ کر رہے ہیں، بچے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں میں آپ اپنے بچوں کو اپنے رولز پہنچاتے ہیں۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا، بچہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، گھر کے کچھ رولز سیٹ ہوں۔ جن گھرانوں میں یہ رولز سیٹ ہوتے ہیں وہاں پر بچے بہت زبردست طریقے سے بہت اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں۔ انہیں موقع دیا جاتا ہے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا، انہیں بتا دیا جاتا ہے یہاں پر یہ نہیں کرنا ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ سیٹنگ کلیئر باؤنڈریز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے رولز سیٹ ہوں، جیسا کہ اسکرین ٹائم۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ نے اگر اپنے گھر میں یہ رول سیٹ کر لیا کہ اسکرین کے اوپر انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، اسکرین صرف ایجوکیشن کے لیے یا انفارمیشن کے لیے اور یا پھر بزنس کے لیے ہے، اگر آپ نے یہ رول اپنی فیملی میں سیٹ کیا، خود اس کے رول ماڈل بنے اور اس کو کنسسٹنٹلی اپنی پوری فیملی میں ری انفورس کیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسکرین آپ کے لیے کتنے فائدہ مند ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسے رول سیٹ نہیں کیے، اپنے اسکرین ٹائم کے رولز اور اسکرین پر بچہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور خدا نہ خواستہ آپ نے یہ کلیئر سیٹ نہیں کیے باؤنڈریز، تو یہ بچہ انتہائی خطرناک باؤنڈریز کراس کر دے گا۔ خدا نہ خواستہ آج کی اگنورنس کل کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذریعہ بنے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو سیٹنگ کلیئر باؤنڈریز میں یہ آیا اسکرین ٹائم۔ اسکرین ٹائم کے ملٹیپل رولز ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہال میں بیٹھ کے کریں گے، اکیلی اسکرین۔ بچے کو یہ بات شروع سے میسج کیا دیا جائے کہ یہ انٹرنیٹ بہت ہی خطرناک، شیطان کے دجال کے آلوں میں سے ایک آلہ ہے، اور اس کو اگر آپ اکیلے بند کمروں میں استعمال کریں گے تو بہت ہائی چانس ہے کہ شیطان آ کر آپ کو اس کے غلط استعمال پر لگا دے گا۔ تو یہ بات بچوں کو بچپن سے آپ نے کنوے کر رہے ہیں، بچوں کو بار بار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے، اگر آپ کا کوئی لیپ ٹاپ ہے، تو آپ ایک ہال میں جہاں پر سب لوگ جو پیسج ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر کام کریں۔ تو یہ فار ایگزامپل اسکرین ٹائم کا رول میں سے ایک ایگزامپل رول ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں رول ہے کہ بڑے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، بڑے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھے گا، بڑے بھائی کو بڑا بھائی بنانا، یہ بہت زبردست رول ہے۔ ہماری فیملی سسٹم کا بیسک رول ہے، اسلامک فیملی سسٹم کا، کہ بڑے کو اس کی عزت دینا۔ جب یہ گھر میں رول سیٹ ہوگا، بچپن سے بچوں کو یہ میسج ملے گا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھے گا تو یہ ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ گھر کی باؤنڈری کے اندر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کا ٹائم 4 بجے سے 6 بجے تک، عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان آپ گھر سے باہر نکل کر گھر کی باؤنڈری میں رہ کر کھیل سکتے ہیں، اور اگر گھر سے باہر جائیں گے تو پوچھ کے جائیں گے، بغیر پوچھے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، پرمیشن لیے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یہ سارے رولز ہیں۔ جب آپ اس طرح کی کلیئر باؤنڈریز اپنے بچوں کو پازیٹیولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کی مثالیں قائم کرتے ہیں گھر کے اندر، تو بچوں کو اپنے رولز میں رہ کر کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر کیا چیز ہمیں الاؤ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں پہ اوور ایمفیسائز کر کے اوور رول، مطلب
مطلب کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی رولز بنا دیے اور ایسا بچہ جس کے پاس کوئی رول ہی نہیں ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں ایک مڈل وے ہے جہاں پر ہم نے بچوں کو وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں ان کو بار بار ہم بچوں کو کمیونیکیٹ کر کے ان کے اندر بٹھا دیں کہ یہ ہمارے رولز ہیں, ہم ان رولز سے باہر نہیں نکلیں گے. بچپن سے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا من آذى المسلم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذان اللہ, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. جب آپ یہ رول سیٹ کریں گے, بچوں کو کمیونیکیٹ کریں گے, بچوں کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا. بار بار بچے اس میسج کو سنیں گے. ہمارے والد صاحب جب بچپن میں ہم شرارتیں کرتے اور کبھی کوئی بدتمیزی کی یا کسی بڑے کا ادب نہیں کیا, ہمیں سزا ملتی تھی کہ دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور زور زور سے بولو جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اور 100 دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے زور زور سے, چیخ چیخ کے, جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. جو یہ ہے وہ تربیت, وہ کلیئر رولز کنسسٹنٹلی آپ ایک میسج بچے تک پہنچاتے چلے جائیں گے. جتنے اچھے رولز آپ بناتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بچے ان رولز کو ریسپیکٹ کرنا شروع کریں گے. اور اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ بچوں کی جو انرجی ہے, بچوں میں انرجی ہوتی ہے, ہم نے ایسے رولز نہیں بنانے ہیں کہ بچے کی بیچارہ گھٹ کے مر جائے, اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں, بلکہ ہمیں اسے موقع بھی دینا ہے کھیلنے کا. ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں آپ کھیل کود سکتے ہیں, لیکن بڑوں کے سامنے کھیلنا کودنا بالکل صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو کھیلنا کودنا ہے, آپس میں باتیں کرنی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کمرے, یہ کمرہ آپ کے لیے الاٹ ہے, اس کمرے میں آپ کھیل کود سکتے ہیں. اس کمرے میں آپ نے بہت ہی کم رولز رکھے ہوئے ہیں اور بقیہ گھر کے اندر رولز بالکل ڈفرنٹ ہیں. تو اس طرح آپ بچے کو اس کی انرجی کو نکالنے کا موقع بھی دیں, اس کو کھیلنے کودنے کا موقع بھی دیں, اور اس کو ادب بھی سکھائیں اور تمیز بھی سکھائیں. اور جب انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ بچہ آپ دیکھیں گے اتنا ٹرین, اتنا میں نے آپ کو بتایا ایک زمین جس کے اوپر آپ بیج بوئیں اور اس میں سے آپ اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ زمین آپ کو بہت فائدہ دے گی. اور خدا نہ خواستہ آپ نے اس زمین کے اندر بیج نہیں بویا, آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا, جنگلی درخت اس زمین پر اگائیں گے اور اس حد تک خطرناک ہو جائیں گے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں, کیونکہ وہ کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑیاں ہوں گی اور وہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں گی. تو اللہ کرے ہم اس بات کو ریئلائز کریں اور ہم اپنے بچوں پر محنت کریں. محنت کوشش سے مطلب ڈانٹ ڈپٹ غصہ مار پیٹ نہیں ہے, بچوں سے باتیں کر کے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ, چیخنے چلانے والا انوائرمنٹ نہیں. جب چیخنے چلانے والا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے بچہ سائیکولوجیکل پیشنٹ بنتا ہے. ماحول ایسا ہو, دوست فرینڈلی انوائرمنٹ ہو جہاں پر بچے سے جب آپ بات کریں تو بچہ آپ کی طرف توجہ دینا چاہے, آپ سے سیکھنا چاہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں پر محنت کریں, کوشش کریں. ہمارے بچے جب ان کنٹرول ہوتے ہیں اس کی صرف 2 ہی ریزن ہے بچوں کی, یا تو ماں باپ نے ان بچوں کو ٹائم نہیں دیا نمبر 1, یا خدا نخواستہ بچے کو بری صحبت, گندا کوئی دوست مل گیا ہے, اس گندے دوست کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے تو اب بچہ خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں میجورٹی کہ جن کے اندر بچے گندے ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.